اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم و عالم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا عظیم الشان ماہ مقدس رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسا ماہ مقدس ہے کہ جس ماہ مقدس میں رب کریم نے اپنے حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا، نہ صرف رحمت بنا کے بھیجا بلکہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اگر ہم رحمت کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ تمام خصوصیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو ہمارے سامنے عملی جامہ پہنا کے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی زندگی میں عشق اور محبت کی وہ لازوال داستانیں ہمارے سامنے رکھ دی کہ جن کو آج بھی مسلمان ان کی تقلید کرتے ہوئے آج کے مسلمان مفسر بنتے ہیں، مفکر بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، مفتیان کرام بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جڑ گیا، کسی ایک گوشے کے ساتھ وہ جڑ گیا، وہ دنیا کا امام بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نمازیں پڑھائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس انداز سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جس انداز سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو حسن سلوک تھا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ہمیں زندگی گزارنے کے وہ تمام سنہرے اصول، وہ باب ہمیں سکھا دیے کہ جن کے اوپر جب آج ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں سنت کا ثواب ملتا ہے۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک عمل جب ان کی امت آج ہم اپناتے ہیں، اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو وہ سنت کا ثواب ملتا ہے۔ تو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سینے میں ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے مقدر کا ستارہ کہاں چمکتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انسان کی، اس مومن کی کیا شان ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق کرتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں، اویس کرنی کی مثال ہمارے سامنے ہے، بلال حبشی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اویس کرنی اور جناب ہم حضرت بلال کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ابو ہریرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ مجذوب شخص جو مدینہ کی گلیوں میں ننگے پاؤں چل رہا ہوتا تھا، اس انداز سے چل رہا ہوتا تھا کہ کبھی کسی نے اس کو اونچی آواز میں شاید بات کرتے بھی نہیں سنا تھا، تیز قدموں میں چلتے بھی نہیں سنا تھا۔ تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتا ہے تو جو آپ وہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا فرمائیے کہ میرے والدین اسلام قبول کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اٹھتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ابو ہریرہ وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں ہم نے کبھی ابو ہریرہ کو اتنے تیز قدموں سے تو چلتے دیکھا نہیں، آج ابو ہریرہ اس انداز سے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جاتے جاتے ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ تو جب اپنے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جب جو عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں آ جاتا ہے تو وہ سینہ سینہ نہیں رہتا، وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ تو جناب آج کا پروگرام علم و عالم جو ربیع نور ربیع الاول کے اعتبار سے آج ہم نے سجایا ہے، جو مہمانان گرامی اس کے آج کے اس پروگرام کی رونق بنے ہیں، محفل کی رونق بنے ہیں، ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے مراد جناب ہمارے ساتھ جو تشریف فرمائے ہیں ملک پاکستان کے مشہور معروف مذہبی اسکالر مفتی پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو دائرے میں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین، جزاک آپ یہاں پہ اللہ۔ آئے، بہت شکریہ تشریف لائے۔ جزاک اللہ، آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مشہور معروف مذہبی اسکالر، اور جب ہم ان کی بات کرتے ہیں چیز خصوصیت ان کے بیان میں وہ تاثیر ہے کہ جو سننے والا انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور جو چیزیں یہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، جس انداز سے ان کا انداز بیاں ہے تو ہر کو سننے کے لیے بے تاب رہتا ہے۔ میرے جناب حضرت علامہ شہزاد احمد قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مزاج گرامی ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ میرے پیارے محسن، میرے پیارے دوست جناب ملک ابرار حسین تھا تشریف فرما ہیں، صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج اسلام آباد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی سبھی کا ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم آج کے پروگرام کی شروعات کریں گے۔
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سینے میں آتا ہے تو وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے. عشق رسول ہے کیا؟ اس کے بارے میں مرتبہ سننے والے کی رہنمائی کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. عشق رسول انسان کے لیے اور بالخصوص رسول اللہ کی امت کے لیے وہ عظیم دولت ہے جس کی مثل کوئی اور چیز نہیں ہے. بے شک. عشق اور محبت وہ ایک لطیف جذبہ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے کسی کے حوالے سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق یہ ہر امتی کے لیے واجب ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے. سب سے پہلے محبت اور عشق میں فرق واضح کر لوں. محبت اگر کوئی بندہ کسی شخص سے کرتا ہے تو محبت اگر نہیں بھی ہوگی تو وہ زندہ رہے گا. جو مفسرین کرام ہیں، محدثین ہیں، وہاں انہوں نے محبت اور عشق میں فرق کرتے ہوئے مچھلی کی مثال دی ہے کہ انسان کو پانی سے محبت ہے، یعنی اگر پانی اسے چند دن نہ ملے تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی کے علاوہ بھی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن مچھلی جو ہے اس کو پانی سے عشق ہے. خوبصورت مثال. اگر اس کو مچھلی کو چند لمحوں کے لیے بھی اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھے گی، یعنی اس کو پانی سے عشق ہے. تو ایک بندہ مومن کے لیے، رسول اللہ کے امتی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے یہ اس مچھلی اور پانی کی مثل ہے. یعنی رسول اللہ سے اگر وہ عشق کرے گا تو وہ سلامت رہے گا، وہ زندہ رہے گا. اور اگر رسول اللہ کا عشق اس کے دل سے نکل جائے گا تو وہ بے شک چلتا پھرتا ہوگا لیکن وہ چلتا پھرتا مردہ ہوگا. اس کے جسم میں روح بظاہر تو نظر آئے گی لیکن وہ حقیقی روح جو عشق رسول کی روح ہے وہ روح اس سے ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق یہ عین ایمان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب آپ پیدا ہوئے، رسول اللہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ پیدا ہوئے میرے جسم سے نور نکلا، آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور آپ کی زبان پہ یہی دعا ہے اللہم حب لی امتی امتی، یعنی پہلا دن ہے اس وقت بھی امت کو یاد کر رہے ہیں. اور عرش کی بلندیوں پہ محبوب کے قریب جا کر، محبوب کے قریب کوئی جاتا ہے تو وہ ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عرش کی بلندیوں پہ بھی جا کے اپنی امت کو یاد کیا. رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، آج تو میری قربتوں میں ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. تو رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم حب لی امتی، پروردگار میری امت کو میرے حوالے کر دے. اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کو ہم لحد مبارک میں اتار رہے تھے تو آپ کے لب ہائے مقدسہ ہل رہے تھے، ان میں جنبش تھی. میں نے کان قریب کیے کہ رسول اللہ کے لب ہائے مقدس سے ابھی کون سی آواز آ رہی ہے، تو میں نے یہ آواز سنی اللہم اغفر لی امتی امتی، اے پروردگار میری امت کی بخشش فرما. وہ رسول جو دنیا میں آئے تب بھی اپنی امت کی بخشش مانگے، جب عرش کی بلندیوں پہ جائے اپنی امت کی بخشش مانگے، جب اس دنیا سے جائے تب بھی امت کی بخشش مانگے. تو ہمیں کتنا عشق رسول چاہیے، ہم کتنا اس نبی سے پیار کریں جو گائے بغائے ساری زندگی اپنی امت سے اتنا پیار کرتا رہا، غاروں میں امت کے لیے روتا رہا، میدان محشر میں پل صراط سے گزار کے جنت میں پہنچانے تک اس رسول کا کردار ہے. تو اس رسول سے ہمیں کتنا عشق کرنا چاہیے، اس رسول سے ہمیں کتنا پیار کرنا چاہیے. یہ عشق رسول یہ انسان کے ایمان کی بھی زندگی ہے. ایک ہے ایمان کی جو زندگی ہے وہ عشق رسول سے ہے. اگر اس میں خامی ہوگی، عشق رسول میں اگر کمزوری ہوگی تو اس کا ایمان نامکمل ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. گویا کہ جب ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں، احادیث مقدسہ کی بات کرتے ہیں، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی داستانیں ہیں کہ قرآن مجید میں رب کریم جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مخاطب ہوتا ہے تو گویا وہ محبت کا اظہار کرتا ہے. قرآن مجید وہ خلاصہ ہے کہ جس میں رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام سے گفتگو فرمائی ہے، اور یہ وہ خلاصہ ہے کہ جس کی
بیس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے امتی کو یہ بتا دیا کہ اگر تمہارے دل میں تم یہ چاہو کہ تمہیں مجھ سے عشق ہو جائے تو تم قرآن مجید کو کبھی نہ چھوڑنا، تم نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، تم میری احادیث کی پیروی کرنا، تو پھر میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی کرتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرا عشق پیدا ہو جائے گا۔ تو بڑھیں گے جناب، ہمارے ساتھ ہیں حضرت علامہ مفتی شہزاد احمد قادری صاحب۔ جاننا چاہیں گے کہ عشق رسول اقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ہمارے تمام سننے والوں کی نظر کھینچیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے یہ بہترین موقع جو ہے تو ہم سب کو فراہم فرمایا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور عشق و محبت جو ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ اس کا جب آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، بڑی معروف آیہ مقدسہ ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن کی اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنی ہے، جس بندے کو بھی اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے، یعنی جس نے بھی اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ قرآن کی آیت ہے کہ اس کو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کرنا پڑے گا۔ بے شک۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی پڑے گی، فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جب وہ شخص اللہ کے نبی سے عشق و محبت رکھ کر پھر اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کرے گا، اس کو الہ تسلیم کرے گا، اس وقت جو ہے اس کی توحید بھی قابل قبول ہے، اس وقت جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی عبادت بھی قبول ہے، اس وقت اس بندے کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ سبحان۔ یعنی قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا شخص کہ جو میرے نبی سے عشق و محبت کرے گا، جب وہ محبت و عشق کرنے کے بعد مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، تو رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ سبحان۔ یعنی ایسا شخص جو اللہ کے نبی سے محبت و عشق کرتا ہے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے، اس کے بعد جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس وقت مالک ارض و سما فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو میں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ تو گویا اس سے پتہ چلا کہ اگر بغیر محبت و عشق کے اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ناقص ہے، یہ مکمل نہیں ہے، اور یہ بات ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے عشق و محبت و پیروی کے بغیر بندے کو اللہ رب العالمین بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی معرفت بھی انسان کا تو نصیب ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب اور اللہ کی پہچان بندے کو تبھی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی ہوگی، عشق و محبت دل کے اندر موجزن ہوگا، اس وقت ہماری ساری عبادتیں، سارے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ بے شک، شاندار ہے مفتی صاحب کا، کیونکہ جب ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ایک گروہ کے لیے، نہ صرف ایک قوم کے لیے، بلکہ پوری مخلوقات کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دنیا کی ہر مخلوق کے اندر موجود ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نن مسلمز ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چھپائے ہوئے اپنے اس عشق کا حوالانہ طریقے سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو میلاد شریف کی بات کرتے ہیں تو میلاد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہوتا ہے، وہ پھر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کس انداز سے اظہار کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب میرے بہت ہی محسن، میرے پیارے دوست جناب ملک ابرار حسین صاحب۔ جاننا چاہیں گے ملک صاحب کہ ایک عام جو انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، اس عام زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگر انسان دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ جی بہت شکریہ جی۔
بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آج ورلڈ ٹیچرز ڈے، عالمی یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، اور ہم صلوات اور سلام بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے معلم اعظم ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو انسان کی زندگی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے، وہ تو دیکھنے کے لیے کوئی زیادہ آپ کو قوت درکار نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھ لینا ہی کافی ہوتا ہے، کمال۔ اور جہاں تک اگر آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو پھر اس کی زبان سے ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پیغامات جاری رہتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو اس کی حاضری مدینہ جو ہے وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو آپ نے جو تال چھیڑ دی ہے مدینہ کی جس کی حاضری ہوتی ہے، اس کے اوپر میں بات چیت کروں گا۔ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے شکوہ قلم تیرے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق ہے، دیکھیں مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک امتی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ذات اس کی ایمان کا مرکز ہے، محور ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی یا ہمارا ایمان قطعاً مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو ایک امتی ہر وقت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی صورت پہ اس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لا یمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو سب مختصر۔ تو آپ نے پورے اس ٹاپک کو، پورے سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا شیخ سعدی کی اس کوٹیشن کے ساتھ۔ جب ہم بات کرتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو کتنا عشق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیں کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کٹا کے رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثاران صحابہ تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنبش پہ اپنے گردنیں کٹا کے رکھ دی۔ یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہوتی کہ کسی کی خاطر، کسی کے کہنے پہ جو وہ پیغام لائے اس کو اتنا انسان اس میں محو ہو جائے کہ جو وہ کہے گا اس کے اوپر بس ماننے والا انسان مانتا شروع کرے۔ تو یہ وہ عشق ہوتا ہے، اس میں کیا، کیوں، کیسے، کب، یہ نہیں ہوتا۔ عشق کا مطلب ہوتا ہے وہ فالو کرنا۔ تو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وحلانہ عشق تھا، اس کی داستان کیا ہے مفتی صاحب؟ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی سامنے زیارت کی ہے، ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، صرف حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سنے، آپ کے اخلاق اور آپ کے دیگر سیرت کے پہلو کو سن کر ہم ان سے پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام انہوں نے تو حضور کو سامنے دیکھا ہے۔ بے شک۔ حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، تو میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر آپ اس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ حضرت عمر نے حجر اسود کو مخاطب کر کے گویا آپ نے اپنے اندر جو عشق رسول ہے اس کو بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے حجر اسود، میں تجھے نہیں چومتا، مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، عمر تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن کس لیے چوم رہا ہے کہ میرے رسول نے تجھے چوما ہے، صرف رسول اللہ کے لبہائے مقدسات تیرے اوپر لگیں اس لیے عمر تمہیں چوم رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور حضور علیہ السلام کے دیگر بہت سارے صحابہ کرام کا عشق رسول اگر دیکھنا، ابوبکر صدیق کو دیکھیے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک غزوے میں، غزوہ تبوک میں غالباً، جب حضور علیہ السلام نے جنگ میں جانے کے لیے فنڈ کا اعلان کیا کہ فنڈ جمع کیجئے، سارے صحابہ کرام اپنے اپنے انداز کے مطابق، اپنے اپنے جتنا ان کے پاس معاملات تھے اس طرح وہ اپنے سامان لے کر آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے ایک بات یہاں میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام آپس میں نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے اور ہم برائیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں بندے نے اگر اپنی شادی پہ
ڈھول اپنے بچے کی شادی پہ ڈھول وارا پٹاخے وارا بجائے تو ایسے کریں گے، ہم ڈانس بھی کریں گے ساتھ، ہم اس سے بڑھ کر برائیوں میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گھر گئے، اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، ایک طرف اپنا گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا جو حصہ تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے عمر کیا لائے ہو؟ صحابہ اکرام میں کھڑے فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. حضور علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابو بکر صدیق کا انتظار ہو رہا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر میں گئے. حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے میں اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن پہ ایک نظر دیکھتے، ایک نظر دیوار پہ پڑے ہوئے ٹاٹ کو دیکھتے، پرانا ٹاٹ پڑا ہوا تھا بوری، اس کو دیکھتے. پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ میرے بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کی قیمت زیادہ ہے. آپ نے اپنے بدن سے کپڑے اتارے، وہ ٹاٹ اپنے جسم پہ پہن لیا. اور آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پرانے زمانے میں جو کچے مکان ہوتے تھے تو آپ دیواروں پہ ہاتھ مارے. اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو سوئی ہوتی تھی جس سے کپڑے سلائی کرتے تھے، وہ سوئیاں دیوار میں چن دی جاتی تھی. تو آپ یعنی گویا عشق رسول میں اتنے فنا تھے، آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے مال طلب کیا، ابوبکر صدیق کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کے حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا اے ابوبکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جو مال تھا آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اور رہ گئے گھر والے اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. گویا اقبال کی زبان میں آپ نے فرمایا کہ بلبل کو پھول، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور دیگر بہت سارے واقعات ہیں، چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور اس کا اجر بھی صدیق اکبر کو ملا. حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آج آپ نے ایک بوریا لباس پہنا ہوا ہے، بوری پہنی ہوئی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا جبریل یہ آج لباس کیسا ہے، یہ آج کیا پہن کے آئے ہو؟ آپ تو وہ عرش کے، وہ سدرہ کے مکین ہو، آپ یہ کیا لباس پہن کے آئے ہو؟ کہا اللہ رب ذوالجلال کو آج صدیق کی ادا بہت پسند آئی ہے. وہ دیکھیے عرش کے سارے فرشتوں نے آج صدیق جیسا لباس پہنا ہوا. یہ عشق رسول کا انعام بھی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی. اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن اپنے جسم پہ مل لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے تو ساتھ اسی انداز سے صحابہ کرام پیروی کرتے گزرتے. تو جناب پروگرام معلم کا یہ زبردست قسم کا سیگمنٹ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بالکل جاری ساری، لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. جو وقفے سے ہم لوٹ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نعت کے انداز میں ہم پیش کریں گے. لیکن سب سے پہلے وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کے پروگرام علم و عالم. اور جس طرح ہم لوگ بریک میں گئے تھے تو وقفے میں جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہم سیگمنٹ شروع کریں گے عشق مصطفیٰ ہوگا. عشق مصطفیٰ سے میری مراد جناب ربیہ حسین ہمارے ساتھ ہیں، ملک پاکستان کے عظیم سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو ربیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ.
خود پار لگانا ہے. واہ واہ. زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. شاندار حاضری. ہمارے ساتھی ربیہ حسین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے زبردست انداز سے اپنے کلمات پیش کیے, نعت پیش کی. جب ہم نعت کی بات کرتے ہیں, جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی بات کرتے ہیں, تو عشق ہو یا محبت ہو, اگر دونوں جس انسان میں اگر پائی جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ وہ اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے, کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے میٹر کرتا ہے وہ کون ہے, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. جناب حافظ اویس احمد قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت. جی میں پیش کرتا ہوں. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی دے مناؤ, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, ضرور آ گئے ہیں. سبحان اللہ. اٹھو غم کہ مارو چلو بے سہارو, خبر یہ سنا. واہ واہ واہ. حضور آ گئے ہیں. سما ہے ثنائے حبیب خدا کا, سبحان اللہ. یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا, سرور انبیاء کا, نبی کے گدا. اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں, دن اور راتیں, جہاں پر بھی جاؤ, جہاں پر بھی جاؤ, دلوں کو جگاؤ,
کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ، سبحان اللہ۔ شاندار انداز سے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کی، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو لوگ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں سجائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ اظہار محبت کی جو مین وجہ یہی ہے کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اظہار محبت ہے، بے پناہ عشق ہے۔ جب اس عشق کی بات کرتے ہیں تو مختلف قسم کے ہم یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ انداز سے لوگ اب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ منا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب سے یہاں پہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے انداز سے، جس طرح کہ آپ کے ایک اسپیسیفک جو ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ اپنی حاضری پیش کیجیے، نعتی انداز میں، اشعری انداز میں۔ ابھی آپ جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے خوبصورت آپ نے ایک درود پڑھا تھا۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ کلام لکھا، آپ خود بھی نعت پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے، بہت ہی اچھا کلام ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور مکتا ہے کہ دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے،
سبحان اللہ شاندار انداز مفتی صاحب کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کرنے کا. کیونکہ جب ہم نعتیہ کلمات سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے تو مفتی صاحب نے شاندار انداز سے جو ہمارے مفتیان اکرام نے بھی ساتھ دیا اس نعت میں, تو میری خواہش تھی کہ خود بھی اگر کوئی کلام پیش کیا جاتا کہ حاضری بھی ہو جاتی, ہم سب کی طرف سے حاضری ہو جاتی. بڑھیں گے جناب حضرت علامہ شہزاد امان قادری صاحب کی طرف کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں, محبت کچھ انداز بھی ہوتے ہیں. وہ کون سے تقاضے ہیں کہ جو ایک عام جو مسلمان ہے اس کے پر واجب ہوتے ہیں؟ جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا نہیں بلکہ بہت سارے تقاضے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے تقاضے ہیں. کہ ایک ہے دعویٰ کہ بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو حقیقی معنوں میں جب دیکھا جائے کہ اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. کہ ہم لوگ جو ہے تو بظاہر بعض اوقات ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں عشق ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہے, لیکن جب اس کے ہم حقیقی معنوں میں دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت ہم اپنے اگر گریبان میں جان کر دیکھیں تو ہمیں خود سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا جو دعویٰ ہے یہ ناقص ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا جو شخص عشق و محبت کرتا ہے اور سچا محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائے. بے شک بے شک. نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مبارک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اور جس کو کرنے کا حکم دیا ہے, ان دونوں چیزوں کی جو شخص پاسداری کرتے ہوئے عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو حقیقی عاشق رسول کہتے ہیں. تو ایسا شخص کہ ہم یہ جو معاشرے میں آج کل جو ہے یہ عمومی طور پر ہر طرف یہ بات ہے کہ ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں عشق ہے, یعنی ہم لوگ بعض اوقات ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے, عشق رسول میں ہمیں جو ہے موت بھی قبول ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت تو بات کی بات ہے, پہلے عشق ہے بھی کہ نہیں, پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ عشق کا دعویٰ حقیقت میں وہ سچا ہے یا نہیں ہے. خوبصورت انداز. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں, یعنی 5 وقت کی نماز وقت کے اوپر ادا کرنا یہ عشق کا تقاضا ہے. نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حرام سے نفرت کریں, حلال سے محبت کریں. تو ایسا شخص جو حلال کو اختیار کرتا ہے اور حرام کو ترک کرتا ہے یہ عشق رسول کا تقاضا ہے. پھر ایسا شخص جو ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کرتا ہے, پاسداری کرتے ہوئے نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اس وقت وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. ایک شخص جو ہے وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا, پھر یہ ہے کہ وہ سود سے نفرت نہیں کرتا, پھر وہ حرام سے نفرت نہیں کرتا, بہت پیاری بات کر رہے ہیں, اور حقوق العباد کے اوپر وہ جو عمل نہیں کرتا, پاسداری نہیں کرتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے جو ہیں سیرت طیبہ کو نہیں اپناتا, لیکن بظاہر صرف اگر نعرہ لگاتا ہے عشق رسول کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ ناقص ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ عشق رسول تبھی اس کے دل کے اندر مکمل موجزن ہو سکتا ہے کہ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائے, اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے, پھر یہ حقیقت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ عشق رسول میں موت تو قبول ہے لیکن عشق رسول میں نماز قبول نہیں ہے, نماز عشق رسول میں رسول اللہ کی سیرت قبول نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام کا عشق اسی دل میں آ سکتا ہے, محبت کے دعوے میں وہی سچا ہو سکتا ہے جو اپنے محبوب کی پیروی بھی کرتا ہے. اور جو نمازیں, جو تلاوت قرآن مجید, جو ذکر اذکار, وہ تمام جو عبادتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ عشق مصطفیٰ سے گزر کے جا رہی ہوتی ہیں. اگر عشق مصطفیٰ اگر آپ کے دل میں نہیں ہے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کے دل میں نہیں ہے, پھر یہ تمام چیزیں لٹا کے آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی. شرط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے, اور پیروی کی جائے اور بس پیروی کی جائے. اس میں کوئی مین کے کیوں, کیسے, کب, یہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. اگر کہا جائے پیروی کی جائے پھر پیروی کی جائے, یہ عشق ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں جناب, ہمارے ساتھ ہیں ملک ابرار حسین صاحب. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی ہے, بزرگوں میں بھی ہے. جب ہم نے میلاد بنتے دیکھا, آج ہم وہ میلاد منا رہے ہیں, تو بچوں میں کیسے عشق کی یہ شمع روشن کی جائے, اس کے لیے ہمارے تمام سننے والوں کی رہنمائی کیجیے. جی بہت شکریہ.
دیکھیں بچے جو ہیں وہ اپنے سینئرز کو بہت فالو کرتے ہیں، اور جیسے آپ کے ہاں یہ خوبصورت محفل ہو رہی ہے تو جو بچے ٹی وی میں دیکھیں گے وہ یقیناً ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے. اور تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ جب ہم بچوں کو نعت شریف پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، جب انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچوں کی زندگیوں میں یہ چیز بڑی حد تک معجزہ ہو جاتی ہے. دیکھیں چونکہ اساتذہ کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے، وہ استاد خواہ مسجد کا امام ہو، خواہ اسکول کا ٹیچر ہو، اگر وہ بچوں کے سامنے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ایک ماڈل کے طور پہ بتائے بچوں کو، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل پیرا ہو، تو بچے اسے فالو کرتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں کہ بیٹے آپ نے سگریٹ نہیں پینا، اور میں سگریٹ خود پی رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے میری اس بات پہ کبھی عمل نہیں کریں گے. اگر میں خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھاتا ہوں، تو یقینی طور پہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے. اور پھر دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، کمال درجے کی آپ بچوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے رسول پاک. بچوں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے تھے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو جاتے تھے نماز کے دوران. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی ان بچوں کو اپنے سے دور نہیں فرماتے بلکہ سجدے لمبے فرما دیتے تھے. تو جب آپ بچوں کو محبت سے یہ چیزیں سکھائیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں لازمی طور پہ معجزہ ہوگی. اور آپ انہیں جب بتائیں گے کہ اگر زندگیوں میں آپ نے کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو آپ کائنات کے سب سے بڑے لیڈر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کریں، تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. شاندار. کیونکہ پروگرام علم و عالم کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ بہت کم گھڑیاں ہمارے پاس رہتی ہیں، لیکن خواہش ہوتی ہے اس کو بھی طویل کیا جائے، لیکن ہمارے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میلاد میں جو اخراجات ہوتے ہیں مفتی صاحب، ہمارے بچے وہ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، خرافات، اس کا بالکل سمال لفظوں میں ہمارے سامنے رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے محترم اعجاز بشیر صاحب. میلاد میں اخراجات، اور میلاد میں ساتھ ملاؤں گا کہ خرافات بھی جو ہو رہی ہیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے پاکستان میں، گزشتہ سال تو سرکاری سطح پہ الحمدللہ میلاد کے پروگرامات ہوئے تھے، رحمت للعالمین عالمی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس سال سرکاری سطح پہ تو خیر نہیں ہوئے کیونکہ معاشی حالات ہی ایسے ہیں، ان کو اپنی تنخواہوں کی پڑی ہے. تو اس جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے میلاد النبی کے بہت سارے پروگرامات سجائے، میلاد النبی کے جلوس سجائے، تو انہوں نے الحمدللہ اپنی جیب سے اخراجات کیے. اور بہت سارے احباب یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کئی لوگ کہ میلاد النبی کے لائٹنگ جو کی جاتی ہے وہ اخراجات لوگ اپنی جیب سے نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ بجلی سے واپڈا سے لگا دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو رسول اللہ کے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، وہ جہاں 40-50 ہزار 60 ہزار اپنے گھر کے بجلی کا بل دیتا ہے، وہ 5,000 اگر بل اور دے جائے گا تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں میلاد میں ہونے والی جو خرافات ہیں، مثلاً ڈھول باجے گانے وغیرہ، ڈانس وغیرہ، رقص، یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے بالکل ٹکرانے والی ہیں. یعنی حضور علیہ السلام کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ ظالم کے بچے وہ میلاد میں ڈھول بجائیں، ڈانس کریں، حضور کی شریعت کی دھجیاں اڑائیں. اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اسے پکڑ لو، اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا رسول جس سے منع کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا کیا، ہمیں اس کے مطابق میلاد منانا چاہیے. اور آخری جملہ کہ میلاد منائیں
سیرت اپنائیں. سیرت حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب شاندار پیران میں گفتگو کی آپ نے اور یہاں پہ تشریف لایا, اور جناب حضرت علامہ شہزاد احمد قادری صاحب مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, زبردست انداز آپ نے گفتگو فرمائی. اور پیارے دوست محسن جناب ابرار حسین صاحب, ملک ابرار حسین صاحب یہاں تشریف لائے, دھیمے دھیمے لفظوں میں شاندار آپ نے پیغامات یہاں پہ دیے. اور حافظ اویس صاحب بہت شکریہ, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, اور ربیہ حسین آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا. سب کا میں ملتمس سے شکر گزار ہوں. جاتے جاتے یہ پیغام دوں گا کہ محبتیں بانٹیں, نفرتیں ختم کریں, دنیا ختم کریں. محمد اشاد بشیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.